قرآن و حدیث سے جنت اور اہل جنت کو کیا ملے گا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ کر موضوع کو مکمل کروں گا۔ خلاصتاً پچھلے جمعہ کے اندر جو جنت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا، سب سے پہلی چیز ان میں سے یہ تھی کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، جنت سستی نہیں ہے، جنت کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور اس کے بعد جنت کی وسعت، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا، جنت کتنی بڑی ہے۔ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے لے کر آسمان تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، کسی بھی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے۔ تو چوڑائی جنت کی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک کا سفر ہے، اور لمبائی آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ہوگی۔ اسی طریقے سے جنت کے دراجات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ جنت کے 100 درجات ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، جنت کے اندر گھر ہے۔ جنت میں رہنے کے لیے جو گھر ملیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ دنیا میں بھی ہر بندہ اپنے گھر کے بڑے بڑی خواہش رکھتا ہے، اور گھروں کے بارے ہی لوگ تانے دیتے ہیں کہ تیری اتنی زیادہ عمر ہو گئی ہے، تیری اتنی زیادہ تنخواہ ہے، سیلری ہے، تو ابھی تک اپنا گھر نہیں بنا سکا۔ اور لوگ اپنی خواہشوں کا جب اظہار کرتے ہیں تب بھی گھر کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ پڑھ کے کیا کرو گے؟ پڑھ لکھ کے میں جاب کروں گا، پھر کیا کرو گے؟ شادی کروں گا، اور پھر اپنا ایک اچھا سا خوبصورت سا گھر بناؤں گا۔ لوگ اپنی خواہشات کے اندر گھر تو رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ میں اپنا ایک گھر بناؤں گا جس کے اندر میں رہوں گا۔ تو اسی کے لیے ہی بہت ساری محنتیں ہیں۔ بہت سے لوگ ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنا گھر نہیں بنا پاتے، اسی طریقے سے فوت ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، گھر بن رہا ہوتا ہے، دوران زیر تعمیر ہوتا ہے، زیر تعمیر ہی بندہ وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اس گھر کے اندر رہنا، اس کو مکمل دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، گھر بن جاتا ہے، ابھی شفٹنگ نہیں ہوتی، اس سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر اپنا گھر بنا پاتے ہیں، اور چند دن ہی اس کے اندر رہتا ہے، بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو ہر بندہ گھر سے بڑی محبت کرتا ہے، میرے رہنے کے لیے میرا اپنا گھر ہو جس کے اندر میں رہوں، کوئی مجھے تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی کرایہ لینے والا نہ ہو، کوئی مجھ پر روک جاڑنے والا نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو جنت کے اندر جائیں گے انہیں کیسا گھر ملے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، جنتیوں کو جو گھر ملیں گے وہ کیسے بنیں گے؟ ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور مہنگے ترین موتی یاقوت ان کو پیس کر بطور سیمنٹ مسالہ لگا کر تعمیر کیا جائے گا۔ کیسے خوبصورت گھر! قیمتی ترین موتی، سونے کی قیمت ہم جانتے ہیں، چاندی کی قیمت جانتے ہیں کتنی زیادہ ہے، اینٹیں سونے اور چاندی کی لگیں گی، سبحان اللہ، جو جنت کے اندر جنتیوں کو گھر ملے گا۔ اور پسا ہوا زعفران بطور مسالہ، ایک روایت کے اندر آتا ہے، زعفران کی قیمت کتنی ہے؟ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کلو ہے۔ تو زعفران کتنا مہنگا ہے؟ زعفران کو پیس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بطور سیمنٹ سونے اور چاندی کی اینٹوں کو جوڑ کر جنتی کے لیے گھر کو تعمیر کیا جائے گا۔ تو جنتی لوگوں کو سونے اور چاندی سے بنے ہوئے محلات ملیں گے، گھر ملیں گے، اتنے زیادہ خوبصورت۔ اسی طریقے سے گھر کتنا بڑا ہوگا، اس کی وسعت کہیں جگہ پر، کسی جگہ پر بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے خیمے کا تذکرہ ہے۔ جنت کے اندر جو جنتی کو گھر ملے گا، اس گھر میں جو صحن ہوگا، صحن میں خیمہ لگائیں گے، جیسے ہم بھی بسا اوقات لاؤنج ایریا صحن کے اندر خیمہ لگا دیا جاتا ہے، بیٹھنے کے لیے جھولے لگا لیے جاتے ہیں، ایسے ہی جنت کے گھروں کے اندر جو خیمہ لگے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک ہی موتی سے بنایا جائے گا، ایک ہی موتی، یعنی گنبد نما موتی ہوگا، ایک ہی موتی کے ساتھ بنایا جائے گا۔ وہ خیمہ اتنا بڑا ہوگا جیسا کہ 60 میل کا فاصلہ ہے، 60 میل 100 سے زیادہ کلومیٹر بنتے ہیں،
میاں جلو سے لے کر ملتان تک کا سفر، اس سے بھی زیادہ، اتنا بڑا ایک خیمہ ہے جو جنت کے گھر کے صحن کے اندر لگایا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں جو جنت کے اندر جنتیوں کو گھر ملے گا وہ کتنا بڑا ہوگا اور کتنا خوبصورت ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ اعمال جن کے ساتھ ہم جنت کے اندر گھر بنا سکتے ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پہلا عمل جس کے کرنے سے جنت کے اندر گھر بنتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس بندے کے لیے جنت کے اندر گھر بناتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد بن رہی ہے، جو شخص مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دے یا مکمل بنوا دے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت مؤکدہ کے بارے، جو 12 رکعات سنت پڑھتا ہے، من صلی سنتی عشر رکعتا بنی لہ بیت فی الجنہ، جو شخص پورے دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 12 رکعات سنتیں پڑھتا ہے، سنت مؤکدہ ان کی محافظت کرتا ہے، انہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بھی جنت کے اندر خوبصورت گھر بنا دیتے ہیں۔ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص 12 رکعتیں نفل پڑھتا ہے 24 گھنٹوں کے اندر جو ساری نمازوں کے ساتھ ہے، اس بندے کے لیے بھی جنت کے اندر گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جنت کے گھر کے حوالے سے چند معلومات آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طریقے کے ساتھ جنت کے بازار، جنت کے اندر بھی بازار لگیں گے جیسے دنیا کے اندر بازار لگتے ہیں۔ دنیا کے بازاروں کا کیا حال ہے؟ جو بھی جاتا ہے گرد مٹی دھول کے ساتھ بھرا جاتا ہے، ہر طرف مٹی لبڑا ہوا گھر کے اندر واپس آتا ہے، لیکن جنت کے بازار ایسے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بھی بازار لگتے ہیں، بدھ بازار لگتا ہے، جمعہ بازار لگتا ہے، اتوار بازار لگتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر جمعہ بازار لگیں گے، اور شاپنگ کرنے کے لیے عورتیں نہیں جائیں گی بلکہ مرد جائیں گے۔ تو اس حدیث کے ٹکڑے سے محدثین یہ بھی نکالتے ہیں کہ عورتوں کا بازار کے اندر جانا یہ اچھا کام نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ ہی سارا الٹ ہے، ہماری ساری شاپنگ ہی عورتیں کرتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر جمعہ والے دن بازار لگے گا اور بازار کے اندر خرید و فروخت ہوگی، اور خرید و فروخت کرنے کے لیے عورتیں نہیں جائیں گی بلکہ مرد جائیں گے، اور مرد جائیں گے بازار کے اندر، اور مشک اور زعفران سے ملی ہوئی ہوا چلے گی جس سے جو ان کے کپڑوں کو چھوئے گی، چہروں کو چھوئے گی، اور سارے بازار کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہو جائے گی۔ جب جلدی بازار سے خرید و فروخت کر کے اپنے گھر واپس آئے گا جو جنت میں ملا ہوگا تو بیوی کہے گی تم تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ کیوں؟ جنت کے اندر ہوا چلے گی، اس ہوا کے اندر خوشبو ہوگی، زعفران ہوگا جس سے کپڑوں سے بھی خوشبو آئے گی، جسم سے بھی خوشبو آئے گی، اور حسن خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جائے گی، بندہ اور زیادہ سمارٹ ہو جائے گا، اور زیادہ ہینڈسم ہو جائے گا، بیوی تعریف کرے گی تمہارا حسن تو اور زیادہ بڑھ گیا۔ دنیا کے بازاروں میں جائیں بندہ لبڑ کے آتا ہے، دھول کے ساتھ بچ جاتا ہے، چہرہ مٹیوں مٹی ہو جاتا ہے، لیکن جنت کے بازاروں کا یہ حال نہیں ہے۔ جو جنت کے بازار میں جائے گا وہ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، اس کے حسن میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو جمعہ والے دن جنت کے اندر بازار لگیں گے، لوگ خرید دیں گے، چیزوں کو فروخت بھی کریں گے۔ اسی طریقے سے جنت کے درخت، جنت کے اندر بھی درخت ہوں گے جیسے دنیا کے اندر ہیں، ہر چیز کا درخت، ہر پھل کا درخت جنت کے اندر لگا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر جو درخت لگیں گے ان کے کانٹے نہیں ہوں گے۔ جیسے بیری ہے، ہمارے بیر لگتے ہیں، جو بھی بیر توڑے کانٹا کوئی نہ کوئی چبھتا ہے، جنت کے کسی بھی درخت کے کانٹے نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہوگا، سونے کے درخت ہوں گے، سبحان، اور سایہ کتنا بڑا، جنت کا درخت کتنا بڑا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسیل الراکب فی ظلہ مئۃ عام لم یستظلہ، جنت کا درخت اتنا بڑا ہوگا، ایک تیز گھڑ سوار عربی نسل کے گھوڑے پر بیٹھ کر اس درخت کے سائے کے نیچے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دے، نہ تھکے نہ رکے نہ اکے، نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے
نہ صبح دیکھے نہ شام دیکھے، 24 گھنٹے لگاتار مسلسل ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو دوڑاتا رہے، کتنے سال؟ 100 سال ایک گھڑ سوار اپنے گھوڑے کو 100 سال اس جنت کے درخت کے نیچے دوڑاتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اتنا بڑا درخت ایک جو جنت کے اندر بندے کے لیے لگایا جائے گا، یعنی زمین کے اوپر ایک تیز گھوڑا ہو عربی نسل کا، اس کے اوپر گھڑ سوار بٹھایا جائے اور صبح و شام لگاتار مسلسل نہ بندہ رکے نہ تھکے نہ کھانے پینے کا کوئی سامان کرے، مسلسل 100 سال دوڑائے، پوری زمین کے کئی چکر لگ سکتے ہیں، پوری دنیا کے کئی چکر لگ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ درخت زمین سے ہماری ساری دنیا سے بھی کتنا زیادہ بڑا ہوگا، ایک درخت جو جنت کے اندر لگایا جائے گا۔ اس لیے جنت کے درخت کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے فرامین ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو یہ اذکار پڑھتا ہے، اس بندے کے لیے جنت کے اندر 4 درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ایک جملہ، الحمدللہ دوسرا جملہ، لا الہ الا اللہ تیسرا جملہ، اللہ اکبر چوتھا جملہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے جو شخص سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اذکار پڑھتا ہے، اس بندے کے لیے جنت کے اندر 4 درخت لگا دیے جاتے ہیں، اور ایک درخت کتنا بڑا ہے، 100 سال بھی گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دوسری بات کے اندر آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی جنت کے اندر درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اکیلے سبحان اللہ کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تسبیح پڑھتا ہے، سبحان اللہ کو کہتے ہیں، جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے بھی جنت کے اندر درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو ہر طرح کے درخت ہوں گے، ہر پھل کے درخت ہوں گے، تو ہم ان کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے لیے جنت کے اندر درخت لگوا سکتے ہیں ان تسبیحات کے ذریعے، سبحان اللہ کے ذریعے، الحمدللہ کے ذریعے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ذریعے۔ اسی طریقے سے جنت کے پھل، جنت کے اندر بھی پھل ہوں گے جیسے دنیا کے اندر پھل ہیں، تو ہر طرح کے جنت کے اندر پھل ہوں گے۔ نام دنیا والے ہیں لیکن ذائقہ ان کا کمال ہے، کسی بھی اعتبار سے دنیا کے پھلوں کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ جنت کے پھل بڑے ہی اعلیٰ، بڑے ہی لذیذ، اور ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ جنت کے اندر ہر طرح کا پھل ہوگا۔ دنیا میں، ساری دنیا میں ہمارے حال کیا ہے، پاکستان میں کچھ پھل ہیں دوسرے ملکوں کے اندر نہیں ہے، دوسرے ملکوں کے اندر ملتے ہیں، یہاں ہم خرید نہیں سکتے، اور مہنگائی اتنے مہنگے ہیں، بندہ بیمار ہو تو پھل ملتے ہیں، کئی پھل ایسے ہیں ملتے ہی نہیں ہیں، یعنی اتنی زیادہ مہنگائی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، لیکن جنت کے اندر ہر طرح کا پھل اور ہر وقت موجود ہوگا۔ موسمی پھل، یعنی یہاں موسمی پھل ہوتے ہیں، اب دیکھیں ابھی تک آم نہیں آیا، رمضان کے مہینے میں پوسٹیں شیئر ہوتی نظر آئی، لگتی نظر آئی کہ رمضان سارا گزرنے والا ہے، بادشاہ سلامت ابھی تک نہیں آئے، یعنی آم کے حوالے سے، آم کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، یعنی موسم ابھی تک نہیں آیا، لیکن جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ بندے کے پاس بسا اوقات پیسے ہوتے ہیں لیکن پھل مارکیٹ کے اندر موجود نہیں ہوتا، پھل موجود ہوتا ہے بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن جنت کے پھل ایسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر طرح کے پھل دنیا میں جتنے ہیں یہ سارے، اور ذائقے ان جیسے نہیں ہیں، ذائقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، وہ ہم جب چکھیں گے کھائیں گے پھر ہمیں معلوم پڑے گا کتنے زبردست ذائقے جنت کے پھلوں کے ہوں گے۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا لَا مَقْطُوعًا وَلَا مَمْنُوعًا نہ ہی کبھی ختم ہوں گے، یعنی جلدی سارے کھائیں کھاتے رہیں ختم ہو جائیں ایسا بھی ہوگا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہوتا ہے جو چیز زیادہ بکنے لگ جائے، زیادہ استعمال میں آ جائے، شاد ہو جاتی ہے، لیکن جنت کے اندر ایسا ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا مقطوعا جنت کے اندر جو پھل ہوں گے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، جتنا مرضی کھائیں ختم نہیں ہوں گے۔ ولا ممنوعا اور موسمی بھی نہیں ہوں گے، روکا بھی نہیں جائے گا تم نے اتنے کھا لیے ہیں اب نہیں کھاؤ، ایسا بھی نہیں ہوگا، زیادہ کھائیں ختم ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ہر موسم کے اندر ہر طرح کا پھل جنت کے اندر ہمیں موجود ملے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے جنت کے چند پھلوں کے بارے میں بتایا۔ کھجور کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جنت کی کھجور، اب دیکھیں دنیا میں کھجوریں اتنی ہیں
جنت کے کھجور کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنت کے کھجور کا سائز مٹکے جتنا ہوگا، جنت کے کھجور مٹکے گھڑے جتنی بڑی ہوگی، اور اس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہوگی، اس کا رنگ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ ہمارے یہاں کھجوریں بلیک کلر کی آتی ہیں، لیکن جنت کے کھجور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور مکھن بٹر مکھن سے زیادہ نرم ہوگی۔ مکھن کتنا نرم اور ملائم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی کھجور کا سائز مٹکے جتنی بڑی، مٹکے سے بھی زیادہ بڑی، شہد سے زیادہ میٹھی، دودھ سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی۔ یہ جنت کی کھجور رہا۔ اس طریقے سے ہر پھل، بیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمارے یہاں بیر چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں یا دوسرے اتنے ہوتے ہیں، لیکن جنت کے بیر کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مٹکے سے بڑا ایک بیر ہوگا جو جنت کے اندر لگے گا، اور ہر بیر کا ذائقہ مختلف ہوگا اور اپنے ذائقے میں کمال کو پہنچنے والا ہوگا، زبردست ذائقہ، خوبصورت ذائقہ، ہر بیر کا ذائقہ ہوگا۔ تو یہ جنت کے پھلوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے پھلوں میں برکت کتنی زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو مخاطب کیا، اے میرے صحابہ، جنت کے پھلوں کا ایک گچھا، ایک گوشہ زمین پر دے دیا جائے اور اے میرے صحابہ تم قیامت تک کھاتے رہو، گچھا کبھی ختم نہ ہوگا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے میرے صحابہ جنت کا ایک گوشہ، ایک گچھا زمین پر آ جائے اور ساری مخلوق اس جنت کے ایک گچھے کو کھاتی رہے اور قیامت تک کھاتی رہے، پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ جنت کے پھلوں کے اندر یہ برکت ہے، اور اتنے زیادہ بڑے درخت ہیں، اتنے زیادہ خوشے ہیں، اور اتنے بڑے ایک ایک اس کا دانہ ہے۔ تو یہ جنت کے پھلوں کے حوالے سے چند باتیں تھیں، اور انشاءاللہ وافر مقدار میں ملنے والے ہیں، نہ روکا جائے گا نہ ختم ہو گئے، جتنا مرضی کھائے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا کرے۔ اسی طریقے سے جنت کی نہریں، جنت کے اندر بھی نہریں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہروں کو بیان کیا ہے، 4 طرح کی نہریں قرآن مجید کے اندر آئی، سورۃ المحمد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت کے اندر خوشبودار میٹھے شفاف پانی کی نہریں ہوں گی، بڑی بڑی نہریں، ہمارے سمندروں سے بھی بڑی نہریں جنت کے اندر ہوں گی، کس کی؟ صاف شفاف پانی کی۔ آج دیکھیں زمین پر پانی کا کیا حال ہے، ہر جگہ کا پانی خراب ہے، کڑوا ہے، فلٹر شدہ پانی پیتے ہیں، اس کا ذائقہ آپ دیکھ لیں، یعنی صحت کے اعتبار سے تو کہتے ہیں کہ فلٹر شدہ پانی صحت کو نقصان نہیں دیتا، لیکن کڑوا سا، منہ سانا کڑوا ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت کا پانی ایسا ہوگا نہیں ہوگا، صاف ہوگا، شفاف ہوگا، میٹھا ہوگا، خوشبودار ہوگا جنت کا سادہ پانی، اور اس کی بڑی بڑی نہریں لگیں اور کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک جگہ آپ پانی جمع کر دیں، رکھ دیں، چند دنوں بعد اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جنت کا پانی ایسا نہیں ہوگا۔ ایک مثال آپ کے سامنے ہے، زمزم ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، کتنے سالوں سے بہہ رہا ہے، کبھی اس کا پانی تبدیل نہیں ہوا، کڑوا نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا۔ آپ زمزم کے پانی پر تجربہ کر سکتے ہیں، مائع زمزم کے پانی کو کسی برتن میں بند کر کے رکھیں، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال بعد بھی نکالیں گے، بالکل ذائقہ چینج نہیں ہوگا، اس کے اندر بدبو نہیں آئے گی۔ تو جنت کا پانی بھی بالکل اسی طریقے سے ہوگا۔ آپ کوئی اور پانی ایسے رکھ لیں، بند کریں، اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن زمزم کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت کے اندر بڑی بڑی صاف شفاف میٹھے پانی کی نہریں ہوں گی۔ دوسری نہر کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں ہوں گی جنت کے اندر، بڑی بڑی نہریں دودھ کی۔ دنیا کے اندر دودھ ہم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جانوروں کے تھنوں کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ جب دویا جاتا ہے تھنوں کی علائش دودھ کے اندر آ جاتی ہے، جو دونے والا ہے اس کے ہاتھوں سے گندگی اس کے اندر آتی ہے، ماحول کی گرد و غبار وہ بھی دودھ کے اندر ڈلتی ہے، لیکن جنت کا دودھ ایسا ہوگا تھنوں سے نہیں نکلے گا، نہریں بہہ رہی ہوں گی، صاف شفاف میٹھا، اور کبھی بھی خراب نہیں ہوگا۔ دنیا کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، ابالے نہ یا صحیح طریقے سے حفاظت پروڈکٹ نہ کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے۔ جنت کا دودھ پھٹے گا نہیں، اور پھر بھی پیتے ہیں، کسی کے لیے شفا کا سبب بنتا ہے، کسی کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے۔
دنیا کا دودھ کسی کو مافق آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، لیکن جنت کا دودھ ایسا ہوگا نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اندر دودھ کی بڑی بڑی نہریں ہوں گی جس سے جنتی لوگ پئیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری نہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی بڑی بڑی جنت کے اندر نہریں ہوں گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی شراب حرام ہے، بد مزہ ہے، بے ذائقہ ہے، بدبودار ہے، اور جو پیتا ہے اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، نہ اپنے کی فکر رہتی ہے، نہ برائی کی فکر رہتی ہے۔ یعنی جو شراب پیتا ہے، نشئی ہوتا ہے، اس کو نہ حقوق اللہ کی پرواہ ہوتی ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ کسی عبادت کی پرواہ، نہ حقوق العباد کی پرواہ۔ جو نشئی ہوتا ہے آپ ان کو دیکھ لیں، اس کو ماں کی پرواہ ہوتی نہیں، باپ کی پرواہ نہیں، بیوی کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، اگر شادی ہوئی ہو تو۔ یہ نشئی کے حالات، یعنی دنیا کی شراب بدبودار ہے، بے ذائقہ ہے، عقل خراب کر دینے والی چیز ہے، صحت کا نقصان کرنے والی چیز ہے، لیکن جنت کے اندر جو شراب ہوگی لذت للشاربین، اس کا ذائقہ کمال ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی لذت رکھی ہے، اور اس کی بھی بڑی بڑی نہریں شراب کی جنت کے اندر بہتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی، اور جنتی لوگ اس سے بھی وافر مقدار میں جتنا چاہیں پئیں گے۔ اسی طریقے سے چوتھی نہر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، جنت کے اندر صاف شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دنیا کا شہد مکھی کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور جب شہد اتارا جاتا ہے موم کے ذرات شہد میں آ جاتے ہیں، تنکے شہد کے اندر آتے ہیں، مکھیاں مر کے شہد کے اندر گر جاتی ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ماحول کی گرد و غبار اس کے اندر گرتی ہے، کچھ نہ کچھ گندگی لازمی اس کے اندر شامل ہوتی ہے، لیکن جنت کے اندر جو شہد کی نہریں ہوں گی صاف شفاف، ہر طرح کی علائش سے، ہر طرح کی تنکوں سے، ہر طرح کی گندگی سے وہ بالکل پاک ہوگا، مصفہ۔ اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، پاک، ہر طرح کی علائش سے، گندگی سے پاک صاف شفاف شہد ہوگا جو نہروں کی شکل میں جنت کے اندر بہہ رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں بھی اپنی امت کو پلائیں گے، اور اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی کوثر نہر ہوگی۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر جو کوثر نہر ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ اس کا پانی میٹھا ہے پانی، لیکن دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ ہم جو پانی پیتے ہیں یہ سفید نہیں ہے، اس کو بے رنگ کہتے ہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ آپ شیشے کے گلاس میں پانی ڈالیں، آپ کو اس کے اندر سے نظر آ رہا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں بے رنگ۔ ہمارا جو پانی ہے بے رنگ ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر کوثر نامی پانی رکھا ہے اس کا رنگ ہوگا دودھ سے بھی زیادہ سفید۔ اب دیکھیں دودھ کتنا سفید ہوتا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا کوثر نہر کا پانی، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ شہد دیکھو کتنا میٹھا ہے، دنیا کی سب سے میٹھی کوئی چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ شہد ہے۔ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا جنت کا پانی جو کوثر نہر کے اندر ہوگا، تو یہ بھی جنتی اس سے بھی وافر مقدار کے اندر پیے گی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا جنتی کیسے پئیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ نہروں سے چھوٹے چھوٹے کھالے بنا کر اپنے گھروں کی طرف کھالے نہریں کر لیں گے، چھوٹی چھوٹی نہریں بنا کر ہر چیز کی اپنے گھروں کے اندر لے جائیں گے، یعنی اپنے گھر کے اندر دودھ کی نہر لے آئیں، اپنے گھر کے اندر شہد کی نہر لے آئیں، اپنے گھر کے اندر شراب کی نہر لے آئیں، اپنے گھر کے اندر کوثر پانی کی نہر لے آئیں، اپنے گھر کے اندر صاف شفاف پاک پانی کی نہر لے آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ چھوٹی چھوٹی نہریں بنا کر اپنے گھروں کی طرف لے جائیں گے، اور جتنا چاہیں پئیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کھانے اور پینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جنتی لوگ کیا کھائیں گے کیا